مسیح خداوند میں آپ کی سلامتی ہو۔ پروگرام مسیح نقطہ نظر کے ساتھ پھر ایک بار ہم اپنا کرسچن پوائنٹ آف ویو جو ہے اس کو کریکٹ کریں گے، سیکھیں گے، جانیں گے از روئے بائبل۔ آج ہم بات کریں گے عزیزوں اشعیا ربانی کے بارے میں۔ اشعیا ربانی جب ہم اس کے کانسیپٹ کو لیتے ہیں تو میں آپ کے لیے ایک ریفرنس پڑھنا چاہوں گی، لوکا اس کا 22واں باب اور اس کی 20ویں آیت۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، اور اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے۔ ہم یہاں پر جو پڑھا ہے ابھی ہم نے کہ کھانے کے بعد اس نے پیالہ بھی لیا اور یہ کہہ کر دیا کہ یہ عہد ہے۔ اب اگر یہ پیالہ عہد ہے یا اس پیالے کے اندر موجود جو ہم پیتے ہیں اس کے لیے ہم جاننے کی آج کوشش کریں گے کہ یہ جو انگور کا شیرہ ہے یہ کیا ہے، اگر یہ عہد ہے یا انگور کا شیرہ ہے یا یہ وہ کووننٹ ہے، یا اس کو ہم جب بچوں کو دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سیکرامنٹ ہے، اور اگر یہ تینوں ہیں تو ان تینوں باتوں کے بارے میں آج ہم ڈیٹیل میں جانیں گے۔ ہمارے درمیان بشپ صاحب موجود ہیں۔ بشپ صاحب ویلکم ٹو دا پروگرام۔ بیٹا بہت شکریہ، خداوند آپ کو برکت عطا فرمائیں۔ تھینک یو۔ ناظرین آپ سب کو سلام، خداوند آپ سب کو بھی برکت عطا فرمائیں۔ جی بشپ صاحب ابھی یہ جو ریفرنس پڑھا گیا ہے، یہ جو سیکرامنٹ ہے، تو اس میں جب ہم اس سیکرامنٹ کو جب ہم فلفل کرتے ہیں تو ہم انگور کا شیرہ لیتے ہیں، تو یہ انگور کا شیرہ کیا ہے؟ پہلے تو آپ یہ ذرا جو ہے نا وضاحت کریں۔ بیٹا انگور کے شیرے کی طرف آنے سے پہلے جی میں یہ ایک بہت بڑا مضمون ہے، بہت سارے اس کے ریفرنس ہیں، آپ یہ اندازہ کریں اور ناظرین آپ سب اس بات کی طرف دھیان کریں کہ ہماری جو بائبل ہے وہ دو حصوں میں ہے، اولڈ ٹیسٹامنٹ یعنی پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ۔ اس نئے عہد نامے کا آغاز اس پیالے سے ہوتا ہے جو خداوند یسوع مسیح نے دیا اور کہا کہ یہ نئے عہد کا میرا وہ خون ہے جو تمہارے اور بہتوں کے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے۔ سو ایک تو یہ چیز ہے کہ یہ نئے عہد کا آغاز ہے جس کا تعلق اس پیالے کے ساتھ ہے۔ میں نے بھی وہ عہد باندھنا ہے، آپ نے بھی وہ عہد باندھنا ہے، اور ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اس نئے عہد کے وسیلے سے جڑے ہوئے ہیں۔ صحیح۔ اور جب خداوند یسوع مسیح نے یہ فرمایا کہ میری یادگاری کے لیے ایسا ہی کرو، تو کلیسیا آج تک اشعیا ربانی کی رسم کرتی ہے، اور یہ اس بات کو یاد کرنے کے لیے ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے میرے ساتھ عہد باندھا ہوا ہے، آپ کے ساتھ عہد باندھا ہوا ہے، ہر ایک ایماندار کے ساتھ عہد باندھا ہوا ہے۔ اور پھر میں دہراؤں گا اپنے شروع کے جو ہمارے ایپیسوڈز ہوئے تھے ان میں سے ایک میں نے یہ کہا تھا کہ توبہ جو ہے میرے نزدیک، میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے ذرا تھوڑا سا ہٹ کے کہتا ہوں کہ ایک لائن ہے، اس لائن کے ایک طرف خدا کی بادشاہت ہے اور دوسری طرف ابلیس کی سلطنت ہے، حکومت ہے، اور ہم اگر توبہ نہیں کرتے اور خداوند یسوع مسیح کے ساتھ نئے عہد میں شریک نہیں ہوتے تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہمیں اس ابلیس کی دنیا میں سے ہم کتنے بھی نیک کیوں نہ ہوں، نیک ہونا اپنی جگہ پہ ہے، خداوند کا کلام یہ چاہتا ہے کہ ہم نیک بنیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ایک رشتہ جوڑنے کی ضرورت ہے جو اس نئے عہد کے وسیلے سے جڑتا ہے۔ اور ہم جو بار بار اشعیا ربانی کی رسم ادا کرتے ہیں اور اس بات کو یاد کرتے ہیں کہ یہ خداوند یسوع مسیح کا خون ہے جو میرے اور آپ کے اور ساری دنیا کے سارے ایمانداروں کے گناہوں کے لیے بہایا گیا، تو ہم حقیقت میں اس نئے عہد کا اعادہ کرتے ہیں، اس کا اقرار کرتے ہیں، اس کا اطلاق اپنے اوپر کرتے ہیں۔ لیکن افسوس اور دکھ کی یہ بات ہے کہ ہم نے اسے بہت زیادہ رسمی بنا لیا ہوا ہے، بچے بھی لے رہے ہوتے ہیں، اس کی روح میں جانے کی کوشش نہیں کرتے کہ یہ ہے کیا۔ اب سیکرامنٹ حقیقت میں کیا ہوتا ہے؟ سیکرامنٹ وہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو آپ
روحانی طور پہ محسوس کر رہے ہیں، مان رہے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ یہ عہد کا خون ہے، یہ خداوند یسوع مسیح کا خون ہے، میں روحانی طور پر اس کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں، میں اس عہد کا اعادہ کرتا ہوں، میں اس عہد کا پابند اپنے آپ کو سمجھتا ہوں۔ خدا اپنے باندھے ہوئے عہد یاد رکھتا ہے۔ ہم چرچ سے نکلتے ہیں تو بھول جاتے ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا، لیکن اکثریت کی بات کی جاتی ہے، جب بھی بات کی جاتی ہے تو اکثریت کی بات کی جاتی ہے کہ ہم رسمی طور پر، رسم میں اور سیکرامنٹ میں فرق ہے۔ بہت ساری رسمیں ہیں ہمارے بیاہوں کی، شادیوں کی، موت کی، ملنے جلنے کی، سالگرہ منانے کی، کتنے یہ ویڈنگ اینیورسریز منانے کی کتنی رسمیں ہیں، وہ ساری رسومات میں آتی ہیں۔ آپ کا جو دل کرتا ہے رسمی طور پہ آپ کریں، لیکن اس کو یاد رکھیں کہ جب ہم عشاء ربانی میں شریک ہوتے ہیں تو خدا ان کا پاک کلام کیا کہتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں مقدس پولس رسول کا خط کرنتھیوں کے نام، تو یہ حوالہ ہمارے سامنے ہے موجود، اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ 11ویں باب کی، پہلا کرنتھیوں 11واں باب اور اس کی 25ویں آیت سے یہ شروع ہوتا ہے اور یہ آگے تک جاتا ہے، لیکن میں اس میں سے زیادہ نہیں پڑھوں گا جی۔ پولس رسول یاد کراتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے جس رات وہ پکڑوائے گئے، جس رات وہ پکڑوائے گئے، ایک نیا دور شروع ہو گیا، ایک نیا دور شروع ہو گیا، اور خداوند یسوع مسیح نے جو احکامات دیے، ایک تو حکم ان کا بڑا حکم ہے کہ ایک دوسرے سے اپنے برابر محبت رکھو، دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ یادگاری کے لیے کیا کرو۔ تو ہم یادگاری کے لیے کرتے ہیں کہ جس رات وہ پکڑوائے گئے تھے انہوں نے وہ پیالہ لیا، اپنے شاگردوں کو دیا، خود بھی پیا، اور یہ فرمایا اس کے اندر کیا تھا، اس کے اندر انگور کا شیرہ تھا۔ اب ہم دنیا میں بحث تو سنتے ہیں، بہت ساری بحث سنتے ہیں کہ ان اجزاء کے بارے میں کہ آپ کو یہ لینا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، یہ چیز ہے، یہ انگور کا شیرہ ہے، کیسا شیرہ ہے۔ اب انگور سارا سال نہیں ہوتا، ایک مخصوص وقت میں ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو جب خداوند یسوع مسیح کا زمانہ تھا تو وہ انگور کو لیتے تھے اور اس کا رس نکالتے تھے۔ اب رس نکالنے کی بھی ایک سائنس ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، اور خداوند کا کلام کہتا ہے کہ وہ ہماری بدکاریوں کے باعث کچلا گیا، ہمارا عوضی بنا، ہماری جگہ وہ مصلوب ہوا، ہماری جگہ اس نے قیمت ادا کی، یہ اس کا لہو تھا۔ لیکن عہد جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہے، وہ اس پیالے کے ساتھ ہے جس کے بارے میں خداوند یسوع مسیح گیتسمنی باغ میں یہ فرماتے ہیں کہ اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری۔ اب انگور جب لیا جاتا ہے تو وہ کچلا جاتا ہے، انگور کچلا جاتا ہے، خداوند یسوع بھی ہماری خاطر کچلے گئے۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یاد رکھنے کی ہیں۔ جب اس زمانے میں 40 کوڑے خداوند یسوع مسیح کو مارے گئے تو وہ جو کوڑا اس وقت مارا جاتا تھا اس میں کیل بھی ہوتے تھے، اس میں شیشے کے ٹکڑے بھی ہوتے تھے، اس میں اور بھی چیزیں ہوتی تھی، اور وہ جو کوڑے مارنے والا تھا وہ پلا ہوا ہوتا تھا، کپڑے اتار دیے جاتے تھے، کمر رنگی کر دی جاتی تھی، اور وہ کوڑا جب مارتا تھا تو وہ کوڑا جسم کے اندر سے وہ جیسے کیما کھینچ لیتے ہیں وہ کھینچ لیتا ہے۔ یہ خداوند یسوع مسیح ان 40 کوڑوں کے باعث کچلے گئے۔ ہم بھول جاتے ہیں، لاپرواہی کر جاتے ہیں، نظر انداز کر جاتے ہیں، ان کی حقیقی روح میں گھسنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم زبور 111 گاتے ہیں، اس میں خداوند کہتا ہے خدا نے جو عہد ٹھہرایا ہے وہ اس کو یاد رکھتا ہے۔ ایک جگہ نہیں، بے شمار جگہ پہ لکھا ہے۔ میرے پاس کاش اتنا ٹائم ہوتا کہ ہم ان سارے حوالوں کو پڑھ سکتے۔ پرانے عہد نامے میں بھی خداوند بار بار یہ فرماتے ہیں، اور نئے عہد نامے میں بھی خداوند کا کلام یہی ہے کہ یہ نئے عہد کا خون ہے، یہاں سے نیا عہد شروع ہوا ہے، پرانا منسوخ ہو گیا ہے۔ اب ہم نے پچھلے دنوں میں ایک مضمون
کیا تھا، ایک ایپیسوڈ کیا تھا دایکی کے بارے میں. تو جب دایکی کی بہت سارے جو استاد ہیں اور پاسمان ہیں وہ بات کرتے ہیں کہ دایکی دو، تو ہم پرانے عہد نامے میں سے دایکی تو اپنے مطلب کی بات ہم کر جاتے ہیں، لیکن اب یہ بھول جاتے ہیں کہ اب اس نئے عہد کے وسیلے سے ہم خدا کے فرزند بنے ہیں، ہماری ذمہ داری بڑھ گئی ہے، ہمارا مقام بڑھ گیا ہے، ہم خداوند یسوع مسیح کے بدن کا حصہ ہیں، ہم اس کے لہو کو پیتے ہیں تو وہ لہو ہمارے جسم میں سرات کر جاتا ہے. یوحنا کی انجیل میں یہ لکھا ہے کہ جو میرے گوشت کو نہیں کھاتا اور میرے خون کو نہیں پیتا اس میں زندگی نہیں، جو میرے گوشت کو کھاتا ہے اور میرے لہو کو پیتا ہے اس میں زندگی ہے. ہم زندگی حاصل کرنے کی جد و جہد میں ہیں. یہ نیا عہد نامہ، خدا کا کلام، خداوند یسوع مسیح کی قربانی، یہ نئے عہد کا پیالہ، یہ سارے کا سارا ایک نظام کا حصہ ہے جو خدا نے خداوند یسوع مسیح کے تجسم کے وسیلے سے اس کا آغاز کیا. میں نے بار بار یہ اس بات کو دہرایا ہے کہ خداوند یسوع مسیح بنائے عالم سے پیشتر ذبح کیا ہوا برہ ہیں. ٹھیک ہے کہ جب خدا کی پلاننگ ہو رہی تھی تو اس کو ہماری کمزوریوں کا پتہ تھا. آج بھی اسے میری اور آپ کی کمزوریوں کا پتہ ہے، ہر شخص کی کمزوریوں کا پتہ ہے، لیکن وہ درگزر کرتا ہے. خداوند کے پاک کلام میں مقدس یوحنا کے پہلے عام خط اس کے دوسرے باب کی جو پہلی اور دوسری آیت ہے اس میں لکھا ہے کہ اے میرے بچوں، میں یہ باتیں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ کوئی گناہ نہ کرے، لیکن اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، اور وہ ہماری شفاعت کرتا ہے کہ باپ میں نے اس کے لیے اپنا لہو بہایا تھا، اس کی قیمت دی تھی، اب یہ قیمت کے وسیلے سے خریدا گیا ہے، اب یہ میرا ہے، اب یہ اپنی مرضی کا مالک نہیں رہا. ہمیں خداوند نے آزادی دی ہے تو خداوند کا کلام یہ کہتا ہے کہ اس آزادی کو بدی کا پردہ نہ بناؤ کہ غلط کام کرتے جاؤ اور اس کو اس عہد کے وسیلے سے اور چھپاتے جاؤ. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے اس کو سیکرامنٹ سمجھنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ انگور کا شیرہ ہے جو کچلا گیا ہے. خداوند یسوع مسیح کا بدن کچلا گیا تھا اور ہم اس کی ڈالیاں ہیں. انہوں نے فرمایا کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور تم میرے ڈالیاں ہوں. تو کیا ہم خداوند یسوع مسیح میں پابست ہیں، قائم ہیں یا قائم ہی نہیں ہے؟ قائم ہی نہیں ہے. یہ بڑا اہم سوال ہے، سوچنے والی بات ہے. ہمیں غور کرتے رہنا چاہیے کہ میں انگور کے درخت میں پیوست ہوں، خداوند یسوع مسیح کے بدن کا حصہ ہوں، اس عہد میں شامل اور شریک ہوں، یا میں اس عہد سے باہر جو مرضی کرنے کی. ڈیلیبریٹلی ہوتا یہی ہے کہ جب لوگ شروع ہوتی ہے، یہ رسم شروع ہوتی ہے تو لوگ جا کر جس بھی روم میں ہوتے ہیں، گھوم کیوں نہ رہے ہوں، 2 منٹ آنکھیں بند کی اور جا کر اتنی بڑی پاک رسم میں بالکل شامل ہو جاتے ہیں. یا شاید دیکھا دیکھی نہیں، دیکھیں بات سنیں، یا پھر ایک بار کووننٹ میں بندے ہوئے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ جو مرضی کریں اور پھر وہاں سے جا کر پیالے میں سے کھا بھی لیں، پی بھی لیں. یہی میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اب آئیں واپس کرنتھیوں کے پہلے خط اس کے 11ویں باب میں اس کی 27ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس واسطے جو کوئی نامناسب طور پر خداوند کی روٹی کھائے یا اس کے پیالے میں سے پیے، وہ خداوند کے بدن اور خون کے بارے میں قصوروار ہوگا. تو یہ ہمیں قصوروار ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پھر 29ویں آیت میں لکھا ہے جو کھاتے پیتے وقت، یعنی یہ اپنا روٹی اور شیرہ کھاتے پیتے وقت اس پیالے میں، ہاں جی، خداوند کے بدن کو نہ پہچانے، وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا. اسی سبب سے تم میں بتھیرے کمزور اور بیمار ہیں اور بہت سے یعنی مر بھی گئے ہیں. اب ہم کس حالت میں رہتے ہیں؟ آپ نے دوسرا ایک سوال پوچھا تھا کہ یہ انگور کا شیرہ کیا ہے. جی، اب میں نے جو بات کر شروع کی تھی کہ انگور سارا سال نہیں ہوتا. بالکل. تو انگور کا فریش شیرہ تو ہر سال سارا سال آپ کو نہیں ملے گا. خداوند یسوع مسیح کے دنوں میں اور اس زمانے میں کیا ہوتا تھا
کہ وہاں انگور بہت بہت بڑے بڑے ہوتے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب یشوا نے جاسوس بھیجے تھے تو انگور لے کے آئے تھے، تو وہ انگور کا گچھا اتنا بڑا تھا کہ اسے بانس کے اوپر وہ لٹکا کے ایک نے اوپر پکڑا تھا، ایک نے آگے سے پکڑا ہوا تھا، ایک نے پیچھے سے وہاں بہت اس علاقے میں انگور ہوتا ہے. تو وہ اس انگور کو کچل کے اس کا شیرہ بنا لیتے تھے، تو پھر اسے پکاتے جاتے تھے، اتنا پکاتے تھے کہ وہ ایک تھک سرپ شہد کی طرح کا بن جاتا تھا. اس سے وہ کھیر بھی بناتے تھے، اس سے وہ حلوے بھی بناتے تھے، اس سے وہ شربت بھی بناتے تھے. جس طرح ہم آج کل چینی کو استعمال کرتے ہیں، وہ انگور کے اس شیرے کو جو پکا پکا کے گاڑھا ہو جاتا تھا اس کو استعمال، اس میں سے تھوڑا سا ملایا تو وہ شربت بھی بن جاتا تھا، میٹھا بھی بن جاتا تھا، سارا کچھ ہو جاتا تھا. یہ وہ شیرہ ہے جس میں فرمنٹیشن، یعنی اب انگور کا اگر شیرہ پڑا رہے تو اس میں سے دو چیزیں نکلتی ہیں. ایک سرکہ ہوتا ہے، وہی انگور کا جو شیرہ ہے وہ سرکے میں بھی تبدیل ہو جاتا ہے، اور اس میں اگر فرمنٹیشن یعنی خمیر اگر اس میں سے اٹھے تو وہ میں بھی بن جاتا ہے. یہاں صاف لکھا ہے کہ یہ انگور کا شیرہ تھا، لیکن میں جو بات بیچ میں ایڈ کر رہا ہوں، اپنی انفارمیشن ایڈ کر رہا ہوں، جو میں نے اسٹڈی کی ہے اس کو ایڈ کر رہا ہوں، جو تحقیق کی ہے اس کو ایڈ کر رہا ہوں، کہ وہ اس انگور کو جب انگور کا سیزن ہوتا تھا تو اس انگور کو لے کر خوب پکا کے اس کو تھک کر کے سٹور کر لیتے تھے. ہم بھی سارا سال ہمارے پاس کشمش ہوتی ہے، سارا سال ہمارے پاس وہ موٹے انگور کا جن کو منقے کہا جاتا ہے وہ ہوتے ہیں، اس کو آپ بھگو لیں، اس کے بعد ابال لیں، ان کو کچل لیں، انگور کا شیرہ تیار ہے. جتنا آپ سادہ رہیں گے اتنا ٹھیک ہے. لیکن حقیقی روح کیا ہے؟ حقیقی روح ہے کہ ہماری خطاؤں کے باعث خداوند یسوع مسیح کچلے گئے. جس طرح انگور کچلا جاتا ہے تو اس میں سے شیرہ نکلتا ہے. اس واسطے وہ یہ فرماتے ہیں، اس میں 3 باتیں لکھی ہیں. وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ کہ یہ پیالہ، سب سے پہلے یہ پیالہ، یہ ایک پیالہ جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح کے دکھوں کی علامت ہے. جب آپ اس پیالے میں سے پیتے ہیں تو سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے، یا میں نے یہ کرنا ہے، کہ میں غور کروں کہ خداوند یسوع مسیح نے میری خاطر کتنے دکھ اٹھائے تھے. وہ کچلے گئے تھے، وہ مارے گئے تھے، وہ بے عزت کیے گئے تھے، ان کو صلیب پر چڑھایا گیا تھا. تو خداوند یسوع مسیح کا خون وہ اس پیالے کی عکاسی میں اس پیالے میں اس کی عکاسی ہوتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کس طرح سے اپنے آپ کو نچڑوا لیا کہ وہ پیالہ جو ہے وہ مجھ تک اور آپ تک پہنچا ہے. پیالے کے بعد خون، کچلے جانے کے بعد خداوند یسوع مسیح کا خون، اور اس کے ساتھ عہد. اب عہد کیا ہے؟ عہد سب سے پہلے گناہوں کی معافی کا عہد ہے. اور میں نے کہا، کئی دفعہ کہا، آج پھر دوہرا کے کہتا ہوں کہ وہ ابلیس کی بادشاہت میں سے نکل کر اس لائن کو جو ابلیس اور خداوند کی بادشاہت کو تقسیم کرتی ہے، اس لائن کو عبور کر کے آپ نے اپنے ہتھیار خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ان کے سامنے ڈالنے ہیں، اور پھر ان سے عہد باندھنا ہے. خداوند، میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، اور میں تیرے ساتھ عہد باندھتا ہوں. اچھا، یہ آپ نے بڑا مشکل لفظ استعمال کر لیا کہ ہم نے اپنے ہتھیار ڈالنے. ہمارے پاس کون سے ہتھیار ہیں جو ہم نے سرنڈر کرنے ہیں؟ ہماری چلاکیاں، ہماری بد زبانی، ہمارا شوخی پنا، ہماری کتنی چیزیں ہیں، جھوٹ ہے. یہاں پہ ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے 1.5 اشعار. اچھا، بیٹر بائی اندر ہاف، کہ ہم 1.5 گنا ہیں، ایک کی بجائے ہم 1.5 کر لیتے ہیں، 1.5 اپنے آپ کو بنا لیتے ہیں. اور بہت ساری ہیں، بد نظری ہے، جھوٹ ہے، تہمتیں لگانا ہے، عیب جوئی کرنا ہے. یہ کتنی ہیں، چھوٹی کتنی چیزیں ہیں جو آدمی کے اندر سے نکل کر اس کو ناپاک کرتی ہے. تو ہم نے اپنے گناہوں کی معافی کرنی ہے.
پھر جب بار بار ہم اس کو لیتے ہیں تو ہم اعادہ کرتے ہیں کہ خداوند میں اس عہد میں شریک ہوں، میں اس کا پابند ہوں، میں اس کا اعادہ کرتا ہوں، میں تیرے ساتھ اس عہد میں جڑا ہوا ہوں، تو اپنے اس عہد کی وجہ سے مجھ پر رحم کر، میری کمزوریوں میں اپنی قدرت کو ظاہر کر، میری سستی کو، میری لاپرواہی کو. بہت سارے لوگ ہیں جو سستی اور لاپرواہی کو گناہ نہیں ہر سمجھتے. دفعہ ہم اپنے ہتھیار ڈال سکتے ہیں، آپ کا ہر کہنے کا دفعہ مطلب نہیں، یہ اکٹھے ڈال دیے، لیکن جیسے جیسے یاد لیکن آیا اس کو یاد رکھنا ہے. یاد رکھنا ہے اگر کہ کوئی گناہ کرے، پہلے تو نمبر پہ یہ ہے کہ توبہ کرنے کے بعد کوئی گناہ نہ کرے. لیکن اگر کوئی گناہ کرے، میں اس کو ایسے کہتا ہوں کہ یہ خدا کی بادشاہت ہے. اگر میں گر گیا ہوں تو میں کہاں گرا ہوں؟ خدا کی بادشاہت کی سرزمین میں گرا ہوں. تو بجائے اس بندے کو جو گر گیا ہے اس کو مکے مارنے اور ٹھڈے مارنے اور زبانوں سے اس کو مارنے کی بجائے آپ اس کے لیے دعا کریں، آپ اٹھائیں، اس کو کھڑا کریں، اس کو جھاڑیں، اس کی تسلی کا باعث بنیں. جب سڑک پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ نام پوچھتے ہیں تو مسیحی ہے یا نہیں ہے. ہم پوچھتے ہیں کہ تو نے توبہ کی ہے یا نہیں کی ہے. کچھ بھی نہیں پوچھتے. ہم بندے کو اٹھاتے ہیں، مدد کرنے لگ اس کے کپڑے جھاڑتے ہیں، اس کو پانی وانی جو کچھ بھی پلانا ہوتا ہے وہ پلاتے ہیں. خداوند یسوع مسیح نے نیک سامری کی مثال سنائی کہ اس نیک سامری نے اس کے پاس جو کچھ بھی تھا، تیل تھا، یہ وہ تھا، وہ اس نے اس کو لگایا، اور پھر اس کو اس کی فرسٹ ایڈ دینے کے بعد اس کو وہ وہاں سرائے میں بھی لے گیا. پھر اس نے اپنی جیب سے پیسے بھی دیے کہ یہ ہے بحال کرنا. ہم اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے ہم ایمانوں کو، اپنے مسیحی بہن بھائیوں کو اگر وہ کہیں گر جاتے ہیں تو ہم ان کو اٹھانے کی کوشش کریں. یہ اس عہد میں ہے. اب سوچنا یہ ہے کہ میں نامناسب طور پر اس کو استعمال کر رہا ہوں. گئے رسمی طور پر پیالہ پیا، کیونکہ بہت ساری کلیسیوں میں یہ رسم ہے کہ استحکام ہوتا ہے، آپ وہ استحکام کی کلاسز لیتے ہیں. پادری کو خود پتہ نہیں ہوتا، کلاسیں وہ پوری کر لیتا ہے، پڑھا وہ سارا کچھ دیتا ہے. تو ہم اس نئے عہد کے جو شریک ہیں، ہمیں یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس نئے عہد کے وسیلے سے میرے گناہ معاف ہوئے ہیں. میں خدا کا شکر ادا کروں. میں خدا کی اس محبت کے لیے اور اس قیمت کے لیے، خدا ان کے کلام میں لکھا کہ تم اپنے نہیں اب قیمت سے خریدے گئے ہو. مقدس پالوس جو رسول جیسا شخص کہتا ہے کہ میں اس کا غلام ہوں. کیوں وہ کہتا ہے؟ مجھے اور آپ کو سکھانے کے لیے خدا نے اس کے منہ میں یہ لفظ ڈالا کہ خدا ہمارا مالک ہے. خداوند کا مطلب یہ آقا، مالک. تو ہم اس کی ملکیت مانتے. کسی سے بات کر دو کہ بھئی کیوں ایسے کر رہے ہو، کہتے میری مرضی. اب میری مرضی میں اور خداوند کی مرضی میں بہت فرق ہے. ہمیں اس بات کو سوچنے، سمجھنے اور یاد رکھنے اور اپنے اوپر اس کا اطلاق کرنے کی ضرورت ہے کہ میں خداوند یسوع مسیح کے لہو کے وسیلے سے خریدا گیا ہوں. میرے سامنے خداوند نے ایک دروازہ کھول رکھا ہے. مجھے خداوند نے ہمیشہ کی زندگی کی دعوت دی ہے. میری اس دعوت کے لیے، اس کے بدلے میں خداوند یسوع مسیح نے ایک بہت بڑی قربانی دی ہے. وہ پیالہ جب میرے سامنے آتا ہے تو میرے سامنے وہ سارا نقشہ آ جانا چاہیے کہ خداوند یسوع مسیح کس طرح کچلے گئے، کس طرح انہوں نے مار کھائی، کتنا انہوں نے ظلم سہا، کس طرح وہ مصلوب ہوئے، اور کس طرح انہوں نے اپنا خون دے کر مجھے خریدا ہے. محبت کا تقاضا ہے، اگر ہم فیل کریں گے نرلی تو پھر ہی وہ سامنے آئے گا. یہ اس کی محبت کا زندہ ثبوت ہے. بالکل. کہ خداوند نے، خدا باپ نے ہم سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ میں یا آپ یا جو بھی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. تو یہ انگور کا شیرہ جو ہے، یہ جب میں اس کو پیتا ہوں تو میں یہ سمجھ کے پیوں کہ یہ وہ لہو ہے، یہ وہ قیمت ہے جو خداوند یسوع مسیح نے میری خاطر دی ہے. اب میرے پیالہ میرے پاس میرے سامنے آیا ہے نا. تو
خداوند کا کلام کہتا ہے کہ اپنے آپ کو پرکھو، اپنے آپ کو جانچو، اپنے اندر دیکھو، اپنے آپ کا اپنا جائزہ لیتے رہو، اپنے آپ کو خداوند کے کلام کی روشنی میں، خداوند کے کلام کو ایک آئینہ بھی کہا گیا ہے کہ اس میں اگر آپ اس کی صحیح روح میں خداوند کی مدد سے، اس کے پاک روح کی مدد سے اس کو آپ پڑھیں گے تو یہ آپ کو روحانی طور پر آپ کا اصلی چہرہ دکھائے گا۔ تو اپنے آپ کو جانچتے رہو، یہ خدا کا کلام کہتا ہے، اور یہی ہماری خدا میں اور خدا کی بادشاہت میں، اس کی مرضی میں، اس کے ایلچی بن جانے میں، نئے مخلوق بن جانے میں، یہ اس کا اہم کام ہے کہ خدا کا روح ہمارے روح کے ساتھ ملا رہے۔ کس طرح سے؟ اس عہد کو یاد رکھنے اور اس کا اطلاق اپنے اوپر کرتے رہنے، اس کا اعادہ کرتے رہنے کی وجہ سے کہ ہم بار بار خدا ان کی میز کے پاس جائیں اور یاد کریں کہ ہم اس عہد کے فرزند ہیں، ہمارا خدا ان کے ساتھ وہ عہد ہے اور میں نے اس میں سے باہر نہیں جانا، میں خداوند کا بندہ، اس کی بندی ہوں۔ آمین آمین۔ بہت بہت شکریہ بشپ صاحب۔ عزیزوں، ہم سن رہے تھے یسوع مسیح کے بارے میں وہ اہم باتیں جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے، اور ہم بائبل جب پڑھتے ہیں تو ہم سنتے ہیں کہ پڑھتے ہیں اور سنتے بھی ہیں کہ وہ کچلا گیا تو بھی وہ چپ رہا، لیکن آج اس کے کچلے جانے کی وجہ یہ سیکھنے میں آئی کہ وہ اس لیے کچلا گیا جیسے انگور کا دانہ کچلا جاتا ہے کہ اس کا وہ ہمیں اپنا رس دے، وہ بھی کچلا گیا تاکہ وہ اپنا خون بہا کر اس عہد کو برقرار رکھے جو خدا باپ نے ہمارے ساتھ ازل سے کیا تھا کہ وہ ہمیں ضرور بچائے گا۔ آج وہ ہمیں بچانا چاہتا ہے، لیکن کیا ہم اپنے آپ کو اس کو دیتے بھی ہیں یا دے کر بھی جھوٹ بولتے رہتے ہیں؟ اس کے عہد میں بھی شریک ہو گئے اور اپنی مرضی بھی کر لی۔ اپنی مرضی بہت چھوٹی سی چیز ہے، لیکن یہ ہم کسی کو نہیں دینا چاہتے، کبھی بھی کوئی بھی نہیں دینا چاہتا۔ ہم اپنی مرضی کو ہمیشہ اپنے پاس، نہیں، بہت ساری چیزوں میں خدا نے ہمیں اپنی مرضی پوری کرنے کی اجازت دی ہے، وہاں پہ کریں، وہاں پر صرف کریں، لیکن ہر بات میں اپنی مرضی نہ پوری کریں۔ سفید کو سفید ہی کہیں اور سیاہ کو سیاہ کہیں، جیسا کہ خداوند کہتا ہے کہ ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ ہمیں نہ کرنی، اور ہر کام کو کرنے کا وقت ہے۔ ہم کہتے ہیں جب سوچ لیتے ہیں کہ کوئی کام کرنا ہے، ہم ارادہ کرتے ہیں، ہم ان باتوں کا ارادہ کرتے ہیں جو ہماری مرضی اور ہمارے مقصد کے لیے ہوتا ہے۔ تو اپنے وعدوں اور قسموں کو خداوند کے لیے کریں۔ سارے کام جو ہیں وہ خداوند کی مرضی سے ہماری زندگی میں اگر ہوتے ہیں تو پھر ہمیں اس عہد میں شریک ہونے کا بھی خدا باپ حق دیتے ہیں۔ عزیزوں، اپنا خیال رکھیے، دیکھتے رہیے مسیحی نقطہ نظر۔ پھر ملیں گے اگلے ہفتے پروگرام مسیحی نقطہ نظر میں۔ خدا حافظ۔